الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، اور جلدی کرو بخشش کی جانب اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ، اور پینے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 14واں رکوع آیت نمبر 133 اور 134 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں سود کی مذمت کا بیان تھا. آج کے سبق میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی گئی ہے. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ایک طریقہ تو یعنی جہنم سے بچنے کا یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور دوسری بات یہ بتائی آج کے سبق میں کہ بخشش کی جانب دوڑو، اللہ کی مغفرت کی جانب بھاگو، اور اس میں دیر اور سستی نہ کرو. فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جو اپنی غلطی اور گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، اگر دن میں 70 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی توبہ کرو. یعنی یہ نہ کہو کہ اب اتنی بار اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں
اب دوبارہ کس منہ سے مانگوں؟ فرمایا کہ نہیں، اگر دن میں 70 بار بھی غلطی ہو جائے تو 70 بار اللہ کے سامنے آ کے معافی مانگو۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور بخشتا بھی ہے، اور وہ مجھ سے میری بخشش کا سوال کرتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے مغفرت مانگنے میں اور بخشش مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس آدمی کے نامہ اعمال میں بخشش اور استغفار کی کثرت پائی جائے اس کو مبارکباد دے دو، وہ خوشخبری اور مبارکباد کا حقدار ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں دیر نہیں کرنی، جلدی کرنی ہے۔ فرماتے ہیں لازم ہے توبہ کرنا اور فوری لازم ہے فوری توبہ کرنا، کہ توبہ میں تاخیر نہ کرنا۔ کیوں انسان کہے میں کل کر لوں گا، یہ انسان اکثر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ جو سوچے چلو کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، موت اچانک آ کے دبوچ دیتی ہے، ابھی وہ توبہ کی پروگرام ہی بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرو۔ انسان کی مزاج میں جلد بازی ہے، اور جلد بازی اکثر کاموں میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ حوصلہ اور بردباری یہ مفید ہوتا ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں جن میں اللہ نے خود جلدی کا حکم دیا ہے، ان میں ایک توبہ بھی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، بخشش کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اس میں سستی اور اس میں تاخیر نہ کرو۔ اسی طرح جمعے والے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے مسجد کی طرف دوڑنے اور جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے اہل ایمان جمعے والے دن جب اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، اللہ کی یاد کی طرف جلدی کرو، اب اس میں تاخیر اور سستی نہ کرو۔ فرمایا 3 چیزوں میں ایک حدیث میں آتا ہے تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1 نماز کہ جب اس کا وقت ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 2 جب بے نکاحی لڑکی اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، رشتہ مل جائے، اب نکاح کرنے میں تاخیر اور دیر نہ کرو۔ نمبر 4 میت کا جنازہ جب تیار ہو جائے، آپ نے قبر کھود لی ہے اور میت کا غسل بھی ہو گیا ہے، اب تاخیر نہ کرو کہ فلاں آ رہا ہے اور فلاں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب جلدی کرو۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ سارے بولیں کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے کہا چلو جی بعد میں پڑھ لیں گے، اے جی بس تھوڑی سی یہ کام کر لیں، پڑھ لیتے ہیں۔ جماعت چلی گئی، بعد میں ایک اجر چلا گیا جماعت کا، اور دوسرا بعد میں پڑھنا ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹائم پہ جو وقت ہے جو جماعت کے ساتھ جب آپ نے پڑھ لی ہے وہی اصل نماز ہے، وہی اچھی نماز ہے۔ اللہ ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2 بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند تیار ہو جائے، کیوں کہ نکاح کے ساتھ ہی عصمت ہے، نکاح کے اندر ہی عفت ہے، نکاح کے اندر ہی پاک دامنی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل جمعے میں بھی عرض کیا کہ شادی شدہ مرد کو محسن کہتے ہیں اور عورت کو محسنات کہتے ہیں، کہ یہ قلعہ بند ہو جاتا ہے جیسے فوجی مورچے میں کھڑا ہو کر دشمن کی تیروں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نکاح والا آدمی بھی اس نکاح کے قلعے کے اندر آ کر اپنے آپ کو لوگوں کی بدگمانیوں سے اور لوگوں کے غلط کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو فرمایا کہ نکاح میں تاخیر نہ کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ میت جب تیار ہو جائے پھر دفنانے میں تاخیر نہ کرو۔ ہمارے ہاں بڑی تاخیریں کی جاتی ہیں، جی فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ آپ نے حدیث بڑی مشہور سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں خادم یا خادمہ تھی، رات کے وقت وہ فوت ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سوچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کا فائدہ نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہوگی،
تو بغیر نبی پاک کے جگہ خود ہی دفن کر دیں۔ اب دیکھو صحابہ کرام نے رات کو قبر تیار ہوئی تو فجر تک کا انتظار نہیں کیا، اور حالانکہ فجر کے ٹائم انتظار کرتے تو کتنا عظیم کام ہوتا، اللہ کے نبی خود تشریف لاتے، لیکن نبی پاک کا بھی انتظار نہیں کیا، کیونکہ نبی پاک کی تعلیمات یہ تھی کہ دیر نہیں کرنی، نبی پاک کی تعلیمات یہ تھی کہ دیر نہیں کرنی، بس تیار ہو جائے فوراً دفنا دینا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیے بغیر دفنا دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں میت میں دفنانے میں تاخیر نہ کرو، کہ کہیں انسان ہے اور مرنے کے بعد بعض بندوں کے جسم پھول جاتے ہیں اور کہیں اس میں کوئی مسائل پیدا ہو جائے۔ کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں غسل دے چکے ہیں جی، منہ میں پھر پانی آ رہا ہے، پیشاب پخانے کے راستے سے نکل رہا ہے۔ موت کا معاملہ تو بڑا سخت ہوتا ہے نا، موت کی تلخیاں تو بڑے بڑے انسانوں کو جناب ایسا کر کے رکھ دیتی ہیں کہ ان کی ساری جرتیں اور سارے جذبے اور سارے جوانیاں اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کی حالت پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں میت کو دفنانے میں تاخیر نہ کرو، میت میں بدبو پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور نکاح میں تاخیر نہ کرو، عفت میں بدبو پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور نماز میں تاخیر نہ کرو، اعمال میں اور تقوی میں بدبو پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ نماز سے جب بندہ سست ہو جائے تو بندہ متقی نہیں رہتا، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سفر ہے نا، سفر یہ ایک عذاب کا ٹکڑا ہے۔ انسان کو سفر میں نیند یہ سے اپنے وقت پہ بندہ نہیں کر سکتا، کھانا ٹائم پہ نہیں کھا سکتا، گھر کے اندر تو ایک روٹین بنی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی کسی حاجت اور ضرورت سے سفر پر گیا، پھر وہ اس کا کام ہو گیا، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وہ گھر کی طرف جلدی لوٹ کر آئے، پھر خواہ مخواہ لوفروں کی طرح ادھر ادھر گھومتا نہ رہے۔ تو جلدی لوٹنا، یہ بھی حدیث مبارکہ میں گھر جلدی لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بعض کام میں نے عرض کیا کہ جن میں خود شریعت نے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی میں توبہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی کرو مغفرت کی جانب اپنے رب کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے میرا رب آسمان دنیا پر آ کر صدا لگاتا ہے۔ جب میں اور آپ سوئے ہوتے ہیں اللہ کریم صدا لگاتا ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے مغفرت مانگے، میں رب خود معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر دیر نہ کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی جانب جلدی کرو، مغفرت کی جانب دوڑ لگاؤ۔ اور سورۃ الذاریات میں فرمایا فَفِرُّوا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ کی جانب، بھاگ کر جاؤ، رب کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے، اور جا کر اس کے در پر کہو بردر آمد بندے بگریختہ، آبروئے خود باعثیاں ریختہ۔ جیسے ایک مالک کا غلام تھا جو اس کی خدمت کیا کرتا تھا، مالک اس کو کھانا کھلاتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن غلام کو شکوہ تھا اپنے مالک پر، خوش نہیں تھا مالک سے۔ ایک دن موقع پا کر بھاگ کر گیا تو کسی دشمن کے ہتھے چڑھ گیا، اس نے خوب مارا پیٹا بھی، خوب کام بھی لیا، کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہ دیا، لگائے رکھا کام پر۔ اب جناب اس کو مالک یاد آیا جو عزت کے ساتھ کھلاتا تھا، تھوڑی بہت خدمت لیتا تھا، ٹھیک ٹھاک میرا خیال کیا کرتا تھا، لیکن اب پھنس چکا تھا اس ظالم کے بعد۔ پھر اس نے خوب اس کو ستایا، جب خوب تنگ ہوا ایک دن چھپ کر کے موقع ملا، بھاگ کر اپنے پہلے مالک کے پاس چلا گیا، بردر آمد بندے بگریختہ، جا کر کہنے لگا اے میرے مالک مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے نادانی ہوئی، میں تجھ سے بھاگ کر چلا گیا تو ظالم کے ہتھے چڑھ گیا، بہت ذلیل ہوا ہوں، اپنی عزت بھی برباد کی ہے، اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، آج پلٹ کر سمجھ کر آ گیا ہوں
تیرے بغیر اور پناہ مجھے کہیں نہیں ملنے والی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے بھاگو گے شیطان کے ہتھے چڑھو گے، اس ظالم کے ہتھے چڑھو گے، وہ بہت ستائے گا تمہیں، بہت دکھائے گا تمہیں، بہت خوار کرے گا تمہیں۔ جب خوب خواری کے ساتھ تھک جاؤ پھر ایک دن پلٹ آنا میرے دربار پہ، واپس آ جانا جب موقع ملے میرے پاس، اور آ کر کہنا استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے در پہ آ کے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم آ کے مجھے پکارنا، پھر میں نہیں معاف کروں گا تو بتاؤ کون معاف کرے گا۔ لیکن پلٹنے میں دیر نہ کرنا، واپس آنے میں دیر اور تاخیر نہ کرنا۔ جب بھی اس دشمن سے جان چھوٹے بھاگ کر میری طرف آ جانا، سارعوا الی مغفرہ، بھاگنا جلدی کرنا مغفرت کی جانب، من ربکم اپنے رب کی جانب سے، وجنت عرضها السماوات والارض، اور بھاگنا اس جنت کی جانب جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آسمانوں اور زمین کے برابر جو کہی گئی، حالانکہ جنت کی ایک بالش زمین تو آسمان و زمین سے بڑی ہوگی، یہاں پر جنت کی چوڑائی اور جنت کی وسعت کو آسمانوں اور زمین کے برابر بتایا گیا۔ یہ انسان کے ذہن کا لحاظ رکھتے ہوئے، دیکھیں نا، اب جنت بہت بڑی ہے جی، ٹھیک ہے بہت بڑی ہے، لیکن آخر کچھ تصور ذہن میں جب آ جائے نا یار اتنی بڑی ہوگی، تو ایک وہ چیز جو غیر محسوس ہے وہ تھوڑی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اب انسانی ذہن وہ وسعت آسمان و زمین سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا تھا، بھائی بہت زیادہ ہوگی تو آسمان و زمین کی برابر ہوگی، تو جو انسانی ذہن تھا، احسان صاحب، جو انسان کا ذہن تھا اس کا دھیان کرتے ہوئے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جنت کی وسعت کو اللہ نے آسمان و زمین کے برابر بتا دیا۔ جنت کی وسعت کو محمود صاحب تو کبھی میرے دوئی بھائی نے نہ لینا، میرا بھی لینا، ادھر دھیان کرو، صابر صاحب کا دھیان نہ کرو، کچھ نہیں آنا، جاگ رہے فرسٹ کلاس۔ تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی، تاکہ اس کا ایک خاکہ، اس کا ایک نقشہ انسان کے ذہن میں آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں 5-5 انچ کی زمین پہ لڑنے کے لیے تم اپنے آپ کی زندگی کھپا دیتے ہو، اور اس جنت کی جانب جو پوری کائنات سے بھی بڑھ کر جس کی وسعت ہے۔ فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، وہ جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کل کے سبق میں آپ دیکھیں جناب اعدت للکافرین، جہنم کا ذکر کیا تو فرمایا اعدت للکافرین، اور آگے آج کے سبق میں جنت کا ذکر کیا تو فرمایا اعدت للمتقین، جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تقوی والے کون ہیں جی؟ سنیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، ضرر کہتے ہیں مجبوری کو، تکلیف، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بھائی مالدار آدمی، مال پیسے والا تو خرچ کرتا ہے، غریب اور فقیر آدمی وہ کیسے خرچ کرتا ہے؟ فرمایا کہ جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے اللہ کے ہاں، یہ تو نہیں کہ بہت زیادہ مال ہوگا تب بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے، جو غریب آدمی جس کے پاس تھوڑا ہوگا اللہ اس کو تھوڑے پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ ہر حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو وہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جنت کے سودے ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، کئی ایسے موقع آتے ہیں جب کوئی مجبور آپ کے سامنے آ گیا، جب کوئی معذور آپ کے سامنے آ گیا، جب کوئی ایسا پریشانیوں میں گھرا ہوا آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا۔ مشہور حدیث آپ کو پہلے کئی بار سنائی، آپ نے سلام پھیرا، ایک بندہ کھڑا ہوا، 2 بچوں کی شکایت لگائی، یہ بچے میرے گھر میں کھجور کے درخت کو پتھر مار کر کھجوریں گراتے ہیں، میں ان سے بڑا تنگ ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ کس کے بچے ہیں؟ بتایا یتیم بچے ہیں، ان کے باپ تو شہید ہو چکے ہیں۔
ارشاد فرمایا اگر وہ کھجور کی ٹہنی جو ان بچوں کے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے، جس کو یہ پتھر مار کے کھجوریں گراتے ہیں، اگر وہ ٹہنی اور درخت انہی بچوں کو دے دو، بیچارے یتیم ہیں، تو میں تجھے جنت میں جنت کے کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن اس بدبخت کے دل میں جنت کی طلب نہ تھی، شاید منافقت اندر زور مار رہی تھی۔ اس نے کہا جی میں نے شکایت لگائی تھی، آپ ان کو منع کریں گے، آپ نے تو الٹا مجھے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ان کو درخت دے دیں، مجھے یہ سودا نہیں منظور۔ اب دیکھیے جنت اس کے پاس آئی ہے اور اس نے ٹھکرا دی ہے۔ اس پہ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کئی موقع انسان کے پاس آتے ہیں جنت خریدنے کے، اور اپنی غفلت کی وجہ سے ہم ٹھکرا دیتے ہیں، اپنی غفلت کی وجہ سے ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ ایسے موقع پہ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اب آپ خاموش ہو گئے، اب ظاہر اس سے بڑھ کے اور آپ اس کو کیا سمجھاتے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو آپ جنت کے کھجور کے درخت کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اسی کو مل سکتا ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان یتیم بچوں کو یہ درخت کھجور والا خرید کر دے دے اسی کے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ صحابی نے اس منافق سے کہا بتا اس درخت کے بدلے میں کیا لینا چاہتا ہے، منہ مانگی قیمت لے اور یہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا کتنے تو دے سکتا ہے؟ صحابی نے فرمایا میرا فلاں جگہ پہ جو مدینہ میں باہر باغ ہے کھجور کا، وہ سارا باغ تو لے لے اور یہ درخت مجھے دے دے۔ وہ بے ایمان تو بڑا خوش ہوا کہ جناب پورا باغ مل رہا ہے ایک درخت کے بدلے میں، لیکن صحابی رسول اس سے بھی زیادہ خوش ہوا کہ دنیا کا میں نے باغ دے کر جنت کا سودا کر لیا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں دینا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو منع کیا غیر اللہ کے نام پر نہ دیا کرو، غیر اللہ کے نام پر دینا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا کرو۔ ہمارے ساتھی اتنے پکے ہوئی اب اللہ کے نام پر بھی نہیں دیتے۔ ہمارے ساتھی کیا ہو گیا جی اجمل صاحب؟ اللہ کے نام پر ایسے کنجوس ہوئے نے۔ اب ان کو کہا جائے اللہ کے نام پہ دیا جاؤ، اللہ کے بندو غیر اللہ کے نام پہ دینے سے منع کیا تھا، اب یہ اللہ کے نام پہ بھی دینے نہ کہ استاد جی مطمئن رہو، مطمئن رہو ایسا انشاءاللہ اللہ دے نام دے کوئی نہیں دینا، غیر اللہ تو بڑی دور دی گل ہے، فرمایا اللہ کے نام پر دیا کرو۔ اسی طرح جناب تنگ دستی میں مجبوری میں صحابی رسول تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی سارے اپنا اپنا حصہ ملاؤ۔ اب جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ اللہ کے نام پر کیا دیتا، لیکن صحابی رسول کا جذبہ، اس نے کہا کچھ نہیں ہے تو خیر ہے، مزدوری کریں گے اور مزدوری کریں گے اور وہاں سے پیسے کمائیں گے، خود بھی کھائیں گے، اپنے اللہ کے نام پر بھی دیں گے۔ جذبہ دیکھو۔ اور اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ کام ہر جگہ لگے ہو، مزدوریاں مل جائیں، مزدوریاں بھی بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ گئے جناب مزدوری کی تلاش میں، ایک یہودی کے باغ میں گئے، اس کو کہا کوئی کام شام ہے میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے نا، وہ تو پہلے دشمن تھے مسلمانوں کے، انہوں نے کہا مسلمان پھنسے خوب اس کو تنگ کرو۔ انہوں نے کہا یہ کنویں سے ڈول کھینچو اور باغ کو پانی لگاؤ، ہر ڈول کے بدلے میں کھجور ایک مل جائے گی تمہیں۔ اب اتنی مشقت اور گرمی کا موسم، تبوک کے موقع پہ سخت گرمی تھی، سخت گرمی کا موسم اور ڈول کھینچنے ہیں اور مزدوری اتنی تھوڑی کہ ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور۔ لیکن اب کیا کرتے، غریب آدمی تھے اور پیسے تھے کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے مطالبہ کیا تھا، فرمایا چلو مجھے یہی قبول ہے۔ اللہ سارا دن ڈول کھینچ کے اس کے باغ کو پانی لگاتے رہے، اور شام کو جو تھوڑی سی کھجوریں ملی ہیں وہ لے کر خوشی خوشی جا رہے ہیں، میں بھی جا کے اپنا حصہ ملاؤں گا۔ اللہ کریم تو اخلاص دیکھتے ہیں نا۔ اچھا اب راستے میں ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھا وہ نبی پاک نے جو صبح فرمایا تھا سارے آؤ اپنا حصہ ملاؤ، تو لوگوں نے کوئی چندہ مندہ دیا، خرچہ مرچہ اکٹھا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ کا کیا ہوتا ہے اللہ کے بندے، ڈھیر لگ گئے مسجد نبی کے شہر میں، لوگوں نے آٹا، لوگوں نے کھجوریں، دیگر راشن لوگوں نے ڈھیر لگا دی ہے۔ اب اس کے ذہن میں دوسرا خیال پیدا ہوا کہ میرے پاس تو اتنی سی کھجوریں ہیں، ادھر تو لوگوں نے ڈھیر لگا، جب میں یہ لے کر جاؤں گا ایسا نہ ہو کہ کہیں جناب اللہ کے نبی کہیں کہ اتنی تھوڑی سی لے کر آئے۔ اللہ نے قرآن میں تعریف کی والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم
سخر اللہ منہم، فرمایا ایک لوگ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس اور کچھ نہیں سوائے اپنی مزدوری کے، جہد محنت کے، وہ جہدی، وہ مزدوری جو سارا دن انہوں نے کی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سخر اللہ منہم، بعض منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے تھوڑے سے صدقے کو دیکھ کر، فرمایا فیسخرون منہم، بعض منافق مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اور اللہ جب ان منافقین کا مذاق اڑانے والوں کو سزا دے گا، ان کی نسلیں یاد کریں گے جو میرے ان مزدور بندوں کو صدقے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ کی راہ میں اگر کسی نے آپ کو، غریب آدمی نے ایک پیسہ دیا، اس کی قدر کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیروں کے پاس فلوس زیادہ ہوتا ہے، فلوس کہتے ہیں پیسوں کو، اور غریبوں کے پاس خلوص زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ایک آدمی نے محنت مزدوری کیا اور خلوص کے ساتھ ہی لا رہا ہے، تو فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور اگلی صفت جناب، پہلی دو صفات ہو گئی نا، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور تیسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو بولے نا جی، غصے کو پی جانے والے، یہ نہیں فرمایا کہ غصے کو بالکل ختم کر دینے والے۔ معلوم وہ غصہ آتا ہے، انسان کی فطرت میں غصہ ہے، جیسے محبت ہے ایسے غصہ بھی ہے، لیکن غصے کو جس نے کنٹرول کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ پہلوان نہیں ہے جو میدان میں لوگوں کو پچھاڑتا رہے اور کشتی لڑے اور لوگوں کو گراتا رہے، اس کو پہلوان نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کیا، اصل پہلوان وہ ہے جس کو جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ غصے کے وقت جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا وہ اللہ اور اس کے نبی کی عزت والا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک پہلوان کو دیکھا، کسی نے اس کو کچھ تھوڑی بہت بات کر دی اور وہ جناب آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہ شخص ہے جو جناب 3 من کا پتھر اٹھا لیتا ہے۔ میں نے کہا صدقے جاؤں، 3 من کا پتھر اٹھا سکتا ہے، چھوٹی سی بات نہیں اٹھا سکتا، چھوٹی سی بات نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کسی نے کوئی تھوڑی سی بات کر دی تھی برداشت کر لیتا تو پھر ہوتا نا پہلوان۔ نبی پاک نے جس کو پہلوان کہا ہے، پتھر اٹھانے والے کو نبی پاک نے پہلوان نہیں کہا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ فرمایا جو آدمی دنیا والوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتے ہیں۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو فرمایا بھئی صحیح بات تو برداشت کرنے والی ہوتی نہیں ہے، اس پہ تو عمل کیا جاتا ہے۔ برداشت اگر کرنی ہے تو پھر غلط بات ہی کرنی ہے نا۔ معلوم ہوا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر برداشت ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ برداشت پیدا کرو، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھو اور معاف کرنا سیکھو۔ واللہ یحب المحسنین، اور الٹا لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد جی نے عدل اور احسان ہمیں یوں سمجھایا، کہنے لگے آپ کھانا کھانے لگے ہیں، 2 بندے نے ایک پلیٹ میں کھانا ہے تو 2 بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ عدل تو یہ ہے کہ ایک آپ لے لیں اور ایک میں لے لوں، اور احسان یہ ہے کہ اپنے حصے والی بھی دوسرے کو دے دیں، یار یہ بھی تو لے لے۔ فرمایا کہ جب عدل کرو گے تو ٹھیک ہے اجر پاؤ گے، لیکن جب احسان کرو گے تو تم رب کے محبوب بن جاؤ گے۔ واللہ یحب المحسنین، اپنا حصہ بھی جب دوسرے کی بندہ ترجیح دیتا ہے نا، فرمایا کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہاں پہ بڑا مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کی خادمہ نے ان کو پانی پیش کیا لوٹا، عین جمعے کے وقت جب وہ خاص لباس پہن کے جمعے کے لیے نکل رہے تھے، اس کے ہاتھ سے وہ برتن گر گیا اور پانی نیچے گرا اور چھینٹے پڑے ان کے جسم پہ اور کپڑوں پہ، اور سارے کپڑے جناب خراب ہو گئے۔ ظاہر بات ہے ان کو غصہ تو آنا ہی تھا۔ جو ہی غصے کے ساتھ دیکھا تو وہ خادمہ بھی اس طرح کی نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہیں، بلکہ وہ پڑھی لکھی تھی۔ اس نے فوراً کہا جی والکاظمین الغیظ، مومن غصے کو پی جاتے ہیں۔
حضرت نے ادھر ہی اپنے آپ کو روکا، جو کچھ کہنے والے تھے کچھ نہ کہا، اس نے کہا جی والعافین عن الناس، صرف غصہ پی نہیں جاتے، معاف بھی کر دیتے ہیں، اور جا میں نے تجھے معاف کیا، انہوں نے کہا جی واللہ یحب المحسنین، الٹا نیکی کر کے رب کے محبوب بھی بن جاتے ہیں، اور مان لگے جا میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد بھی کر دیا۔ وہ آیتیں پڑھتی گئی اور حضرت عمل کرتے گئے۔ یہ ہوتا ہے نا زندگی، رب نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کرو مغفرت کی جانب اپنے رب کی طرف سے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی جانب جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی برابر ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور مجبوری میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔